بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم افتخار الحسن ڈرائیونڈی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ ناظرین، تربوز کھانے کے فوائد تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں۔ میں یہاں آج آپ کو بے احتیاطی سے زیادہ تربوز کھانے کے نقصانات کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، تاکہ بے شک تربوز بے شمار فوائد پر مبنی ایک بہترین پھل ہے۔ اس کا رنگ سرخ اور ذائقہ میٹھا ہو تو ہم اسے کھانے میں بے احتیاطی کر ہی جاتے ہیں، لہٰذا تربوز کھانے یا تربوز کا جوس پینے کا ارادہ ہو تو یہ باتیں اور احتیاطیں یاد رکھیں۔ تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے محبت بھری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ یہ آپ کے پیار کی نشانی ہوگی ہمارے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین معلوماتی ویڈیو بنا کر اور لے کر آتے رہیں آپ کے پاس، تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ تربوز کا ذائقہ ہی صرف زبردست نہیں، اس میں متعدد قدرتی اجزاء جیسے وٹامن اے، B6 اور C، پوٹاشیم، لیکوپین اور دیگر کئی اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھانا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہیضہ اور دیگر مسائل کا خطرہ۔ تربوز پانی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور غذائی فائبر بھی اس کے ذریعے جزو بدن بنایا جا سکتا ہے، مگر اس پھل کی زیادہ مقدار کھانے سے نظام ہاضمہ کے مسائل جیسا کہ ہیضہ، پیٹ پھولنے، گیس وغیرہ کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ اس میں موجود جزء سوربیٹول ہے جو نظام ہاضمہ میں گڑبڑ کرتا ہے۔ اس طرح لیکوپین بھی اس مسئلے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر تو یہ آپ شوگر کے مریض ہیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ زیادہ مقدار میں تربوز کھانا بلڈ شوگر لیول بڑھا دے۔ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ضرور ہے، مگر اس میں گلیسیمک کی موجودگی ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے روزانہ کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ یعنی کہ تربوز کے متعلق یا اپنی شوگر کے متعلق ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں۔ یہ نہیں کہ ہر روز ہی آپ نے مشورہ کرنا جانا تربوز کھانے سے پہلے۔ تربوز چونکہ 92% پانی کا خزانہ ہوتا ہے، اور اگر تربوز بے احتیاطی سے کھایا جائے تو بعض اوقات جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے جسم میں سوڈیم یا نمک کی سطح کم ہو جاتی ہے، جو سر چکرانے یا دیگر مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اور تربوز کو زیادہ مقدار میں کھانا سے بھی جسم میں پانی کی جو مقدار بڑھتی ہے، اگر اس پانی کا اخراج نہ ہو تو یہ خون کا والیوم بڑھا کر ٹانگوں میں سوجن، تھکاوٹ، گردوں کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت زیادہ پوٹاشیم بھی نقصان دہ ہے۔ تربوز پوٹاشیم کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے، اور یہ جزء دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جبکہ ہڈیوں اور مسلز کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ تاہم حد سے زیادہ پوٹاشیم جزو بدن بنانا، خون کی شریانوں سے جڑے مسائل جیسے دھڑکن، بے ترتیبی، کمزور دل کی دھڑکن وغیرہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دن میں تربوز کی کتنی مقدار کھانی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے جاننے کے لیے۔ ماہرین کے مطابق 100 گرام تربوز میں 30 کیلوریز ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو اسے آسانی سے آدھا کلو تک کھایا جا سکتا ہے، جو کہ 150 کیلوریز کے برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی جان لیں 100 گرام تربوز میں 6 گرام مٹھاس یا شوگر ہوتی ہے، تو
आधा किलो तरबूज में ये मकदार 30 ग्राम तक पहुंच जाएगी। हाँ, याद रहे तरबूज खाते वक्त इस पर काली मिर्च, काला नमक का सफूफ छिड़क लिया जाए और हो सके तो पिसा हुआ जीरा सफ़ेद भी शामिल कर दें। इससे तरबूज की इस्लाह हो जाएगी और जल्द हजम भी हो जाएगा। हाँ, याद रहे तरबूज खाने के कम अज़ कम 1 घंटा बाद तक कोई चीज़ समोसा पकौड़ा मत खाएं, ख़ुसूसन चावल वगैरह और पानी किसी भी तरह का मशरूब भी ना पिए, क्योंकि बदहज़मी की वजह से हैज़ा की बीमारी का हमला हो सकता है। लिहाजा एहतियात लाज़िम है। नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मज़ीद तबी मशरूब के लिए अपने करीबी मुआलिज से मिलते रहिए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। आपका अपना हकीम इफ्तिखार हसन रैवेंडी।